ہماری بحث جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھی۔ ہم نے آپ لوگوں کو یہاں تک بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو القاب جو آپ کو کے ساتھ موجود ہیں اس زمانے کے ہیں جب آپ نے ظاہری طور پر نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ صادق اور امین۔ پھر آپ نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ لوگوں کو کوہ صفا نامی پہاڑ ہے، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، صفا اس کا نام ہے، وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو آپ مان جائیں گے؟ تو سب نے کہا ہاں اس بات کو مانیں گے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ ہم آپ کو بتا چکے کہ سب سے آغاز میں بہت آسان تھا، ایک کلمہ کہنے سے آپ جنت کے حقدار ہو جاتے۔ اگر اس زمانے میں جو لوگ دنیا سے گئے، انشاءاللہ کل کچھ لوگوں کا ہم تذکرہ کریں گے، تو وہ دنیا سے جب چلے گئے، شہید ہو گئے، تو وہ جنتی قرار پائے، یعنی ابتدائی طور پہ اسلام شروع ہوا تھا، بہت زیادہ اس کے اندر آسانیاں تھیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہاں ہم نے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے کہ جو اتنے قائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، تو وہی زبان جو پہلے جس سے کوئی بھی کلمہ صادر ہوتا تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، آج کیا وجہ بنی؟ سب کے سب جو ہے خاموش ہو گئے اور بعض نے بعد میں جا کے سازش بھی شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی آپ کیونکہ میں چاہتا ہوں آسان باتیں کی جائیں جو آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئیں۔ آپ اپنے اس معاشرے میں دیکھیں جس میں آپ رہ رہے ہیں، ہمیشہ انسان جو ہے آسانی کا متلاشی ہے، جہاں آسانی ہو۔ اب اس معاشرے میں آپ اپنے اندر بھی دیکھیں، اپنے بھائیوں کے اندر بھی دیکھیں، اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں، باقی بھی جتنے مکاتب فکر ہیں پاکستان کے اندر، سب کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک ایسی بات ہے جو مشترک ہے، سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو آسان چیز ہو اس کو فوراً اپنائیں گے، جو مشکل ہو اس کو اپنانے میں وقت لگے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کی افادیت بھی بتائی ہے، اور اس کے پڑھنے سے آپ کس کمال پہ فائز ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ کو پہلے کسی درس میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یہ کیونکہ تھوڑا سا مشکل امر ہے، اس کے لیے طہارت چاہیے، اس کے لیے وضو چاہیے، اس کے لیے خاص وقت چاہیے، اس میں جا کے آپ نماز کو پڑھیں گے۔ تو اس کو کرنے کے لیے پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 90% تو مسلمان ہوں گے، 10% اقلیت، باقی اقلیتیں ہوں گی جس میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور بھی کئی ایک لوگ ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 90% لوگ اگر سارے نمازی ہوں تو ہر مسجد بھری ہوئی نظر آئے، ہر سڑک بھری ہوئی نظر آئے، نماز کے وقت پہ کیا ہو؟ ذکر الہی ہی ذکر الہی ہو؟ ہے؟ ہم نے تو 90% لوگوں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آ جائیں ادارہ جات میں،
یہاں جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں یہ اسلامی مملکت ہے، اور اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کے نام پہ اس کو حاصل بھی کیا اور اسلام کے نام پہ اس کو کھڑا بھی کیا۔ کیا اس کے ادارہ جات کے اندر نماز جماعت میں سب لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا ہر ادارے میں نماز جماعت ہے اور وہاں بھرے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یعنی سارے لوگ جاتے ہوں، بعض لوگ نماز کا وقت ہوتا بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم ایک جگہ پہ تھے میٹنگ میں، تو وہاں یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ کھانے کو ترجیح دی گئی۔ پھر جو لوگ دوسرے ہیں، یعنی ہمارے مکتب میں بھی ہیں اور ان کے مکتب میں بھی ہیں، تو وہ جب اس طرح کا واقعہ ہو، فرض کریں ہمارے مکتب میں جو لوگ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ جوڑتے ہیں، جن کو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ موالی ملنگ ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کی بات تو سچی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو ان کو نماز یاد آ جاتی ہے، اگر مجلس نہ ہو تو پھر کیا ہے، نماز ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ بیٹھے رہتے ہیں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، کھانے کھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نماز کا وقت کیا ہے، بہت وسیع ہے، شام تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ ہم نے وہاں منظرنامہ دیکھا کہ کھانے کو نماز کے وقت پہ ترجیح دی گئی۔ تو مقصد یہ مثال دینے کا یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہوں، کہ وہ معاشرہ بھی جو تھا قریش کا کچھ اسی طرح کا تھا۔ اور دوسرا کیا ہے، دوسری وجہ جو ہے کیا ہے، وہ تھی ان کے آباء و اجداد کا دین مذہب۔ ہمارے ہاں بھی یہ پائی جاتی ہے، ہم کسی جوان سے کہیں کہ یہ نماز اس طرح پڑھو، آؤ وقت پہ کرو، نہیں جی یہ نماز ابھی آئی ہے، انقلاب ایران آیا تو پھر بڑے نمازی ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تو ہم عزاداری کرتے تھے، ماتمداری ہوتی تھی، فلاں چیز ہوتا تھا۔ بھئی انقلاب ایران کا کیا تعلق ہے نماز کے ساتھ، یا ایران کا کیا تعلق ہے نماز کے ساتھ، یا ایرانیوں کا کیا تعلق ہے نماز کے ساتھ؟ یہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، چاہے عرب ہو، عجم ہو، ایرانی ہو، غیر ایرانی ہو، پاکستانی ہو، ان کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یا دعائیں ہم کہتے پڑھیں، نہیں جی یہ دعائے کمیل جی وہ ایران سے آئی ہے۔ بھئی دعائے کمیل مفاتیح الجنان میں ہے، شیخ انصاری نے کئی سال پہلے، ابھی انقلاب کا وجود ہی نہیں تھا، شیخ انصاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر وہ دعا جو ہے امام امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے، آپ نے جناب کمیل ابن زیاد کو، جن کی قبر مبارک وہاں کوفہ کے اندر ہے، آپ نے وہاں تعلیم دی ان کو، کمیل کو کہا کمیل جب آپ اللہ سے کچھ دعا مانگیں یا اللہ کو راضی کرنا چاہیں، راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے، امیر المومنین نے بتایا۔